افراد جو ہمارے بزرگان تھے جو کہ ساتویں امام کی یاد دلاوت ہے، اور ایام اعلیٰ میں ہم محفل کر نہیں سکتے، جشن کر نہیں سکتے، لہذا ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ رائج کیا، وہ یہ چونکہ ساتویں امام کی ولادت ہے لہذا جشن تو منائیں گے، لیکن ساتویں امام کی ولادت ہے لہذا ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جو اردو کیلنڈر کے حساب سے 7واں مہینہ ہوگا اس کی 7ویں تاریخ میں ہم ساتویں امام کے جشن کو منائیں گے۔ بعض بزرگان کا یہ طریقہ رہا، ابھی کنفیوژن ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ 7ویں مہینے کی 7ویں تاریخ میں بعض مقامات پر 7ویں امام کے حوالے سے جشن منعقد ہوتا ہے، اور وہ ہے رجب کا مہینہ، 7واں مہینہ ماہ رجب میں رہتا ہے، اس میں بہت سے خوشیاں ہیں، لیکن 7 رجب المرجب جو ہے یہ مخصوص ہے بعض جگہوں پر مولا عباس کی ولادت کی تاریخ۔ یہ جائے کہ اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں گے تو کوئی خاص مواد آپ کو کوئی خاص روایت نہیں ملے گی مولا عباس کی ولادت کے عنوان سے، جو اور روایتوں کے مطابق ہے 4 شعبان اور بعض روایتوں میں 17 شعبان مولا عباس کی ولادت کی تاریخ۔ لیکن ایک کنفیوژن دیکھیے، بعض جگہوں پر آج شکر باب الحوائج کی محفل ہوتی ہے 7 رجب کو، وہ کیوں ہوا؟ وہ اس وجہ سے ہوا کہ جو پرانی جنریشن جو سینئرز لوگ ہمارے تھے، جو ہمارے بزرگان تھے، تو انہوں نے انہیں آج کی ولادت کی محفل کرنی تھی 7 رجب کو، 7 مہینے میں 7 رجب کو، تو انہوں نے اس دن کا نام دیا، اس جشن کا نام دیا جشن باب الحوائج، چونکہ اس زمانے میں مشہور ترین لقب جو ہے وہ مولا عباس ہے۔ لیکن میں آپ بتانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، اپنے چھوٹے اور ہمسی تمسی بھائیوں کو، کہ باب الحوائج صرف اور صرف مولا عباس کا لقب نہیں تھا، بلکہ باب الحوائج 7ویں امام کا بھی لقب تھا۔ چونکہ 7ویں امام کو باب الحوائج کہا جاتا تھا، لہذا اس نام کی برکت کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے 7 رجب کو جشن باب الحوائج کے عنوان سے محفل کا آغاز کیا، لیکن نیو جنریشن کے لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ باب الحوائج سے مراد کون ہے۔ یہ جائے کہ وہاں پر باب الحوائج سے مراد 7ویں امام تھے، اور یہ تو حقیقت ہے کہ جب مولا عباس باب الحوائج ہے، کیا کہتے ہیں عباس تو اسی رات کا نام ہے کہ دنیا ہاتھ رکھ کے ادا کر دی ہے، عباس بغیر ہاتھ کے ادا کر دی ہے۔ یہ مولا عباس کا باب الحوائج کوئی چھوٹی سی بات کا نام نہیں ہے، کوئی چھوٹی فضیلت کا نام نہیں۔ آج انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا 7ویں امام کے متعلق، جو کہ بہترین کتابت کے ہے کہ جو موضوع کے اعتبار سے جو کہ آج کی تاریخ ہے، لہٰذا چند باتیں آپ کے پیش خدمت کروں گا جلدی 7ویں امام کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اپنے موضوع پر بھی آؤں گا کیونکہ نام کے اوپر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ تو 7ویں امام کو باب الحوائج بھی کہا گیا۔ باب الحوائج کے لیے روایتیں بھی موجود ہیں کتابوں میں، اور میں کچھ باتیں نوٹ کر کے لایا ہوں تاکہ ذہن سے نکل نہ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے 7ویں امام کی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کی ولادت کی تاریخ ہے وہ آپ جانتے ہیں 7 صفر سن 128 ہجری، سن 128 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 25 رجب سن 183 ہجری 183 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ کل آپ کی عمر 55 برس تھی۔ اب جوانوں کے لیے گفتگو ایسے لیے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں، چونکہ ہمارے 12 امام ہیں، تو ہم 12 اماموں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، جبکہ ہمارا اصول اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ ایک آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں اپنے مومنین کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اول سے لے کر 12 امام تک کی معلومات حاصل کریں، نہ صحیح کہ آپ سال بھر محنت
اور پھر بھی اگر اس کے دشمن زمانے میں موجود ہوں تو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ دشمن ان کی فضیلتوں کی وجہ سے ہے، لہذا آپ کو کاظم کہہ کے بلایا گیا، چونکہ نام کی بات ہے اور آپ کا نام موسیٰ بھی تھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو امام ششم نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ موسیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ منہ کہتے ہیں پانی کو اور سا کہتے ہیں درخت کو۔ جب جناب موسیٰ کا زمانہ تھا، قرآن میں تو آپ کیا دلیل ہے، ایسا زمانہ تھا پورا شروع زمانہ کے جب فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا تھا، چونکہ اس کو پیشن گوئی ہو گئی تھی کہ ایک بچہ آئے گا جو تمہاری حکومت کو پلٹ کے رکھ دے گا، لہٰذا اس نے یہ اعلان کر دیا جہاں بھی بچہ نظر آئے اسے قتل کر دو۔ اچھا یہ سوال ہے پروردگار، ساتویں امام کا نام تم نے موسیٰ کیوں رکھا؟ اللہ کی طرف سے نام ہے لیکن اب سوال تو بنتا ہے کہ جب ایک نام پرانا آ چکا تھا، اللہ نے محمد نام رکھا، اس سے پہلے کسی کا نہیں، حسن رکھا اس سے پہلے کوئی نہیں، حسین رکھا اس سے پہلے کوئی نہیں، پروردگار جیسے تمام ائمہ کے نام تم نے ایسے رکھے کہ جس سے پہلے کسی نے اپنا نام نہ رکھا، ساتویں امام کا نام بھی تم نے موسیٰ کیوں رکھا ایک نبی کے نام پر؟ اللہ جواب دے گا چونکہ آپ حالات زندگی جو امام موسیٰ کاظم کے حالات تھے اس زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے جناب ساتویں امام کا نام موسیٰ کیوں رکھا۔ کہ اس لیے موسیٰ کہا گیا چونکہ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، اور ساتویں امام کا بھی زمانہ وہ تھا کہ جہاں پر جادو زور و شور پہ تھا۔ ابھی انشاءاللہ بیان کروں گا وہ حالات۔ تو پہلے یہ سنی کہ جناب موسیٰ فرعون نے اعلان کر دیا تو اس کے بعد کہہ پڑے گا، جہاں بھی دیکھا جاتا ہے کوئی بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے موسیٰ نے ایک صندوق میں اس بچے کو رکھ دیا اور صندوق کو دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اب وہ صندوق پانی میں تیرتا ہوا درختوں سے ٹھوکر کھاتا ہوا فرعون کے محل کی طرف ساحل پہ آ گیا۔ ادھر فرعون نے دیکھا اور وہ صندوق اٹھا کر دیکھا کہ اس میں بچہ نہیں تھا، وہ جناب آسیہ نے بچے کو آگوش کر دیا اور آپ کا قرآن میں موجود ہے اور آپ سنتے بھی ہیں۔ لیکن اب دیکھیں معاملہ کیا تھا کہ جناب موسیٰ کا زمانہ وہ تھا کہ جب جادوگر اپنی طاقت پر غرور کر رہے تھے اور اللہ نے جناب موسیٰ کو یہ معجزہ دیا تھا۔ موسیٰ کا نام اس لیے ساتویں امام کو ملا کہ آپ کے زمانے میں بھی ہارون دربار سجا ہوا تھا اور اس زمانے میں آپ جانتے جناب موسیٰ کے زمانے میں سامری ایک جادوگر تھا، بہت بڑا جادوگر، مشہور زمانہ جادوگر تھا۔ بالکل اسی طریقے سے اس زمانے میں ساتویں امام کے زمانے میں مصر کا جادو اور ہندوستان کا جادو مشہور تھا کہ اس پوری دنیا میں مصر سے زیادہ بڑے جادوگر موجود نہیں تھے، اور ہندوستان ان دونوں میں آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، ہندوستان کے جادوگروں میں اور مصر کے جادوگروں میں۔ تو اس وقت ہارون نے یہ سوال کیا کہ اس وقت سب سے بڑا جادوگر کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ مصر میں سب سے بڑے جادوگر مل جائیں گے۔ کام کی کیا خاصیت ہے؟ اب سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا۔ کون جادوگروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تاش کے پتے جو ہیں وہ ہواؤں میں اڑاتے ہیں، تاش کے پتے ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ سنیے گا ذرا بہت، یہی وجہ ہے کہ تاش ہمارے یہاں آج حرام ہے۔ کہاں تو ان جادوگروں کا معمول تھا کہ وہ تاش کے پتوں کو ہوا میں اڑا دیتے تھے۔ تو ہارون نے کہا کہ ٹھیک ہے ان جادوگروں کو دعوت دو۔ یہ جناب بڑے بڑے جادوگروں کو دربار میں بلایا گیا، دربار سجایا گیا، دربار میں جادوگر دربار میں آیا تو بادشاہ نے سوال کیا ہارون نے کہ تمہارے اندر کون سا سب سے بڑا جادو پایا جاتا ہے؟ اس نے کہا ہم فلاں جادو کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اور ہم تاش کے پتے کو ہوا میں اڑا سکتے ہیں۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا تم روٹیوں کو ہوا میں اڑا دو گے؟ سنیے گا، کیا تم روٹیوں کو ہوا میں اڑا دو گے؟ اس نے کہا ہاں بے شک ہم اپنے جادو سے روٹیوں کو ہوا میں اڑا دیں۔ ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، ہارون نے دربار سجا ہوا تھا، کہا کھانے کا انتظام کیا جائے، اور کھانے کا انتظام ہوا۔ کہا قید خانے سے امام موسیٰ کاظم کو بلایا جائے، ساتویں امام کو بلایا گیا، ایک قیدی بن کر امام قید خانے سے
ایک مرتبہ دسترخوان سجا ہوا تھا. اب پورے دربار کا مقصد یہ تھا کہ امام کی توہین کرنا ہے. ارے دربار میں علی امام کی اور امام کے چاہنے والوں کی توہین کرنا ہے. لہٰذا اس مقصد سے اس نے جادوگروں کو بلایا ہوا تھا. اب کھانا شروع ہوا. توجہ ہے، کھانا شروع ہوا. ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے چاہنے والے کی طرف آنکھوں میں اشارہ کیا اور آنکھوں سے یہ اشارہ کیا کہ اس روٹی کی طرف ہاتھ مت بڑھانا. اسے کیا معلوم؟ اور یہ کیا کہتے ہیں، ہر دور میں امام کے ساتھ اور معصومین کے ساتھ کچھ روٹیوں کے بھوکے ضرور رہے جو چاہتے تھے کہ امام کے صدقے میں ہمیں کچھ مل جائے. تو میں کچھ ایسے بھی افراد تھے، حالانکہ امام نے منع کیا کہ روٹیوں پر ہاتھ نہ لگانا، لیکن پھر بھی ان سے صبر نہ ہوا. انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور چاہتے تھے کہ روٹی کو اٹھا لیں. اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ روٹیاں ہوا میں بلند ہو گئی. بڑے دربار میں جب پورے دربار میں عنقریب پورے دربار نے دیکھا کہ امام کی اور چاہنے والوں کی ضرارت ہو رہی ہے، عنقریب امام کی توہین ہو جاتی کہ مرتبہ شیر خدا کو جگا آیا. اور اس وقت شیر خدا نے ہارون کے تخت کی طرف دیکھا. روایت کہتی ہے کہ ہارون کے تخت کے پیچھے ایک قالین لگا ہوا تھا جس قالین پر ایک شیر کا مجسمہ بنا ہوا تھا. علی جیسے ہی شیر خدا کی آنکھوں نے اس قالین کی طرف نظر پھرائی اور ایک جملہ کہا، اے مجسمہ شیر، میرا حکم ہے کہ جو اس تصویر سے نکل کر ان تمام جادوگروں کو نکل لے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ پورے دربار میں دیکھا وہ شیر جو اب تک تصویر میں تھا، تصویر سے ظاہر ہوا. پورے دربار میں ہلچل مچی. ہارون اپنے تخت سے کھڑا ہوا، تمام ہجوم کو چیرتا ہوا وہ جانور شیر وہاں پہنچا کہ جن کو نگلنا تھا. آپ نے غور نہیں فرمایا. میں کہوں گا اے شیر، تم نے تمام لوگوں کو چیرتے ہوئے ان جادوگروں میں پہچانا کیسے؟ کوئی سوال تو نہیں بنتا ہے. اچھا سوال یہ بھی ہے کہ وہ شیر آیا اور آنے کے بعد ان جادوگروں کو نگل لیا. اب جیسے نگل لیا، لیکن یہاں پر سوال ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں، مجھے یہ بتائیں کیا شیر کچھ بھی کھاتا ہے تو نگل کے کھاتا ہے یا چبا کے کھاتا ہے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا. میرے سرکار یہ شیر کی فطرت ہے، عادت ہے کہ وہ اپنے شکار کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کھائے. مگر کیسے کھاتا؟ امام نے کہا تھا کہ نگل جا. امام نے کہا تھا نگل جا تو اس نے نگل لیا. اللہ اکبر. امام اسے کہتے ہیں جو شیروں کی بھی عادتوں کو بدل دے. یہ ہے امام کی طاقت ہے. امام کی امام ہے مجھے کہا کرے صلوات و سلام. یہ آپ کی کرامت تھی، اسی وجہ سے آپ کو موسیٰ کہا گیا. اس لیے کہ جب فرعون کے زمانے میں جادوگروں کو اللہ کو شکست دینی تھی تب اللہ نے ایک موسیٰ پیدا کیا. ہارون کے زمانے میں بھی جادوگروں کو شکست دینی تھی تب اللہ نے ایک امامت کے فہرست میں موسیٰ نام کے امام کو پیدا کیا. اور اس نے توہین کیا، ان جادوگروں کو شکست دی اور جادوگر شکست کھا کے پشیمان ہوئے. یہ ہے ہمارے ساتویں امام. صلوات پڑھیں محمد والے تو سنتے جائیے ہمارے امام کیسے تھے. ہم کس امام کے ماننے والے ہیں؟ ہم ایسے امام کے ماننے والے نہیں ہیں
इमाम के बाद क्या करेंगे आप खाने का वक्त? दूसरे इमाम, तीसरे इमाम, चौथे इमाम, यहाँ तक के 12वें इमाम तक की रिवायतें मौजूद हैं कि जब इमाम की इबादत हुई तो सबसे पहले इमाम ने कलाम किया, बारगाह इलाही की पेशानी को सजदे में कम किया और अल्लाह की तस्बीह व तक़दीस का ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान किया। यह है इमाम जो पैदा होते ही कलाम करने लगे। हमें लोग सोचते हैं कि इमाम पैदा होते ही कलाम क्यों करते हैं? तो मैं कहूँगा तुम हमारे इमाम पर ज़्यादा गौर मत करो, इसलिए कि कुरान पढ़ो। कुरान में जनाब ईसा का भी वाक़या है कि जब जनाब ईसा की विलादत हुई, जनाब ईसा उस कहवारे में गोया हुए, गोया के जनाब ईसा बोले इस वजह से कि उनको साबित करना था जनाब मरियम की पाकदामनी को। तो इसका मतलब यह है कि एक मासूम अगर झूले में बोले तो इसका मतलब यह है कि किसी की मासूमियत को साबित करना हो। अब अगर हमारे 8वें इमाम, 7वें इमाम पैदा होते ही उन्होंने गुफ्तगू की तो इसका मतलब यह है कि गुफ्तगू करना किसी के इमामत को साबित करना है। और लोगों ने रसूल को उम्मी कह दिया, रसूल पता चाहिए कि रसूल को पता पढ़ने के नहीं किया नहीं पढ़ते। तो भाई आप और कीजिए, आप अंदाजा कीजिए कि जब जनाब ईसा जैसे नबी झूले में आने के बाद कुरान की तिलावत कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, और जब अली पैदा होते हैं कुरान में गहवारे में आगोश में कुरान सुना दे, ज़बूर सुना दे, इंजील सुना दे, तो जिसके गुलाम के इल्म का ये मर्तबा है उसके आपे का आपका क्या मर्तबा। आइए हम चौकी से ज़्यादा अलग ना हो जाए, इसलिए मुझे बात भी मुकम्मल करनी है और वक्त भी कम बचाए। हाँ, तो आपका तफसीली तालीम था आपके बारे में मौजूद थी कि अचानक एक मौला के चाहने वाला करने वाले के घर में आया और आने की तरफ से क्या देखा कि इमाम किसी से झूले में बात कर रहे हैं, बिल्कुल फसीह व बलीग अरबी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं। इमाम चाहने वाले ने देखा, देखने के बाद ताज्जुब की नज़र से हंसने लगा। इमाम इस छोटे से बच्चे से गुफ्तगू कर रहे हैं, आखिर इमाम का हो क्या गया है? छठे इमाम का इमाम को हो गया क्या? ये छोटा सा बच्चा जो भी कहवारे में है, इससे क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? उसने कहा कि ताज्जुब इस बात पे नहीं हुआ कि छठे इमाम 7वें इमाम यानी उस बच्चे से गुफ्तगू कर रहे हैं, बल्कि ताज्जुब तो ये था कि जहाँ पर छठे इमाम उस बच्चे से गुफ्तगू कर रहे थे, ताज्जुब मुझे तब हुआ कि जब वो बच्चा उस कहवारे से बिल्कुल उसी अंदाज में फसीह व बलीग अरबी अंदाज में जवाब दे रहा था। ये है हमारे साथ इमाम की इबादत। और उसके बाद फिर एक चाहने वाले आए और आने के बाद बस वो गुस्सा करके जल्दी के सामने पेश करने वाले आए और आने के बाद कहता है कि करीबन 3 या 5 साल की उम्र थी इमाम। उसने कहा मौला, छठे इमाम से आगे कहता है मौला मैंने देखा है कि आपके फर्जंद अब्दस ये दरवाज़ा खोल के नमाज पढ़ते हैं, दरवाज़ा खोल के नमाज पढ़ते हैं, जबकि हुक्म यह है कि दरवाजे के सामने नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, चिराग के सामने नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, किताबों के सामने नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? इसलिए कि ज़हन के भटकने का खतरा है। मौला ने कहा अच्छा ऐसी बात कहा, ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हो? उसी बच्चे से सवाल कर लेना जिसने नमाज पढ़ी। थोड़ी देर के बाद इमाम आ गए, 7वें इमाम जैसे ही आए उसने सवाल किया कि उसूल तो ये है कि नमाज खुले हुए दरवाजे के सामने नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि लोग गुजरते हैं, लोगों की गुजर की वजह से ज़हन भटक जाता है। आपने खुले हुए दरवाजे के सामने नमाज पढ़ी, खुदा की कसम उस वक्त मेरे मौला ने जवाब दिया कि दरवाज़ा बंद करके वो नमाज पढ़े
بتانے کے لیے بس 2 منٹ کے بعد مکمل کر دو یہ بات جلدی سے. مولانا عزیز صاحب نمازی کی 2 طرح کے قرآن نے کیا کہا؟ اپنی مصرف نماز قائم کیجیے. اب پیغام ہے بہت بڑا پیغام ہے سنیے گا. اپنی مصرف نماز پڑھیے. اور جب ہم نماز پڑھنے لگے تو اللہ نے کوئی اور آیت بھیجی کیا کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کی طاقت نماز کی پابندی ہے کہ نماز برائیوں سے دور کر دیتی ہے. آپ نے سنا ہے بڑی مشہور آیت ہے نماز پڑھنے والوں کو نماز منکرات سے برائیوں سے دور کر دیتی ہے. بھائی جب ہم نماز پڑھنے لگے نمازی بن گئے تب ایک آیت اور نظر آئی قرآن میں. بڑی عجیب آیت ہے. عجیب میں کہہ رہا ہوں لیکن قرآن کی کوئی آیت عجیب نہیں ہوتی. ہر آیت اپنے اندر کوئی مفہوم رکھتی ہے. اب اللہ نے کہا کہ ویل للمصلین افسوس ہے نمازیوں کا. اب سوال تو پیدا ہوگا نا یہ پڑھے گا ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور یہ جان لو کہ جب تم نماز پڑھو گے تو نماز کوئی برائیوں سے دور کر دے گی. اور دوسری طرف جب ہم نماز پڑھنے لگے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ افسوس ہے نماز پڑھنے والوں کا. کیا ویل ہے نمازوں کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں نمازی 2 طرح کی ہے. ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے تو نبی آیت کہتا نا کہ نمازی 2 طرح کے. پہلے نمازی کہ جو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں جن کی نماز ان کو برائیوں سے روک دیتی ہے. دوسرے نمازی جو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. جان لو ہم نمازی ہیں تاکہ ہمارا تذکرہ ہو جائے کہ میں نمازی ہوں. اگر یاد رکھیں نماز پڑھیں جب بھی نماز پڑھیں تو نماز کو عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اب سن لیجیے جلدی. اور ہم نماز پڑھنے لگے تو اللہ کہہ رہا سب سے نماز پڑھنے والے کا. اس کا مطلب یہ کہ 2 نماز ہیں ایک اللہ والے ایک غیر اللہ والے. ایک نماز اللہ کے لیے ایک نماز اللہ کے لیے نہیں ہوتی. اب بتاؤ بس جلدی سے سن لیجیے نتیجہ تاکہ ہماری بات واضح ہو جائے اور اپنے جوان بھائیوں تک پیغام پہنچ جائے. مولانا عزیز صاحب نماز پڑھانے کے لیے گئے مسجد میں. اچھا نمازی 2 طرح کے لوگ دیکھیے. اب نماز پڑھانے کے لیے آئے بڑے آرام سے بڑی بہت آہستگی کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں. کچھ افراد نماز کے بعد آئے اور بندے نے مولانا صاحب آپ بہت آرام سے نماز پڑھاتے ہیں جلدی جلدی پڑھایا کرتے ہیں. بہت سارے کام ہیں دکانیں بند کر کے آتے ہیں بزنس روک کر آتے ہیں وقت کم ہوتا ہے لہذا تھوڑا جلدی جلدی پڑھائیں. لیکن دوسرے دن مولانا عزیز نے نماز جلدی جلدی پڑھانا شروع کی. پھر کچھ لوگ آ گئے سامنے. ارے مولانا ذرا تجویزوں کا کا لحاظ کیجیے تھوڑا بزرگوں کا احترام کیجیے وہ بھی ہیں ان کا بھی خیال رکھیے نماز پڑھا آرام سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حال میں مولانا بیچارے ایسے اب کیا کر رہے ہیں. ایک دن مولانا کو غصہ آیا تو لوگوں نے پریشان کر دیا تو غصہ آیا. اچھا کچھ نمازی دیکھیے یہ بھی ہیں جو نماز کے دوران اتنا سبق ہوتا ہے میرے پاس 10 منٹ اور 20 منٹ کے نکال کے آتے ہیں اسی نماز کے دوران دکان کا حساب بھی ہو جاتا ہے. اچھا یہ بھی مشہور زمانہ ہے کہ نماز کی حالت میں دماغ بڑا تیز کام کرتا ہے. 2 جگہوں پر ایک بیت الخلاء میں ایک نماز کے دوران. لوگ کہتے ہیں کہ دماغ بہت تیز چلتا ہے. اچھا ایک دن مولانا صاحب آئے وہاں کے بعد انہوں نے نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی. آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ بھیا اتنا لمبا اتنا بڑا سورہ نمازی پڑھنے والے وہ لوگ کہ جن کو بڑی جلدی ہوا کرتی تھی پریشان ہو گئے. نہ جانے کس طریقے سے لحاظ مولانا کہہ دیجیے یا احترام نماز کہہ دیجیے وہ نماز میں کھڑے ہو رہے. بڑی مشکل سے نماز کا 3 گھنٹوں گزر گئے جہاں 2:30 کا سورہ ہے. اب سورہ بقرہ تمام ہوا سب نے مولانا کے دامن کو پکڑ دیا. جناب آج آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی. کہ یہ کون سا سورہ ہے؟ کہ بھائی میں نے قرآن کی تلاوت کوئی اپنی طرف سے کلام تو نہیں کیا. قرآن کی تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے. سب نے مل کے کہا مولانا یہ سورہ بقرہ کون سا سورہ ہے؟ کہ بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو. کہا گائے والا سورہ. جب سب نے سنا گائے والا سورہ تو سب نے مل کے کہا مولانا گائے والا سورہ تھا تبھی تو اتنا بڑا تھا. اچھا ٹھیک
اب دوسرے دن جیسے نماز کا وقت ہوا، نماز شروع کرنے سے پہلے لوگوں نے گھیر لیا کہ مولانا آج پہلے بتا دیجیے کہ آج کون سی سورہ کی تلاوت کرنے والے ہیں، لیکن نمازی کیسے ہوتے ہیں، کون سی نماز اللہ کو پسند ہے؟ مولانا نے کہا آج میں سورہ فیل کی تلاوت کروں گا۔ تو انہوں نے کہا سورہ فیل کا مطلب؟ کہا ہاتھی والا سورہ۔ ویسے ہاتھوں کو جو اثر رہا، جب کل گائے والا سورہ اتنا بڑا تھا تو ہاتھی والا سورہ اتنا بڑا ہوگا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے ولادت کی شب ہے، بڑی مزاحیہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، لیکن یہ مزاحیہ بات صرف بات تک کے لیے نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ سورہ بقرہ 2.5 والوں کا ہے لیکن سورہ فیل کتنا بڑا ہے۔ ہم نے آپ سے کتنی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن صحیح سے پڑھ لیں۔ آج ہمارے یہاں بہت سے نوخان ایسے بھی ہیں جو ہندی میں نوحے پڑھتے ہیں۔ اچھا ہندی میں کیوں نہ پڑھیں جب ہمارے بزرگ اپنے مجلسوں میں ہندی میں قرآن بانٹنے لگے ہیں، ہندی میں کتابیں بانٹنے لگے ہیں، تو وہ اگر ہندی میں پڑھتے ہیں تو کیا بات ہے؟ اور بعد میں وہی والدین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بھائی جب آپ مجلسوں میں پروگراموں میں ہندی میں کتابیں بانٹیں گے اور بیٹا اگر ہنسنے کی بات نہیں ہے، کمی ہماری ہے، اس لیے کہ ہم نے بچوں کو اردو نہیں پڑھایا، عربی نہیں پڑھایا۔ اس کے بعد پڑھیے محمد والے ایک اور سوال ہے۔ ہاں تو ابھی بہت ساری باتیں رہ گئی سامنے امام سے متعلق، کہتے کہ درمیان میں باتیں آ جاتی ہیں تو سوچتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ حالانکہ انشاءاللہ وقت ہے اپنے آپ اس کا ساتویں امام کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، حاجات کی قبولیت کا دروازہ۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جب بھی دعائیں مانگا کرے نا تو ساتویں امام کا واسطہ ضرور کیا کرے، اس لیے کہ باب الحوائج ہے، جو ساتویں امام کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا پروردگار قبول کرتا ہے۔ اور یہ معجزہ صرف امام کے زمانے تک نہیں رہا، امام کے شہادت کے بعد بھی لوگ ان کے دربار میں جاتے تھے، روزوں میں جاتے تھے، اور جانے کے بعد امام کے ذریعے مبارک کو پکڑ کے واسطہ دیتے تھے، امام سے دعا مانگتے تھے اور مولا اس کی دعاؤں کو قبول کرتے تھے۔ بہت عرصے پہلی بات نہیں، 1928 کی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک پیپر میں ایک نیوز آئی کہ ایک سید جس کو ڈاکٹروں نے لاعلاج کر دیا تھا، نابینا، اس کی آنکھوں میں بینائی چلی گئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، کہیں سے بھی علاج نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ جب میں تمام دنیا کی ڈاکٹروں اور حکیموں سے محروم ہو چکا تو اس کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ باب الحوائج کے دروازے پر جاؤں۔ لہٰذا وہ آیا آنے کے بعد امام مشیخ قاسم علیہ السلام کے شریف کو امام کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو مس کیا، اور جیسی مس کیا کہ بتایا گیا کہ مرتبہ وہ شخص چیختا ہوا روزے سے باہر بھاگا اور یہ کہتا ہوا بھاگا کہ مجھے بینائی مل گئی، مجھے میرے مولا نے روشنی عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں آپ کا دستور ہے کہ وہاں اگر کسی کے ساتھ معاوضہ ہو جائے تو لوگ اس کے لباس تک کو رہنے نہیں دیتے۔ ایسی ہوا اس کے ساتھ بھی، لوگ اس کو اس کی زیادت کے لیے دوڑے اور چھوٹنے لگے، کوئی اس کے لباس کو اٹھا کے لے گیا۔ خدام جو روزہ خدام انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں سے جسم کو ضرر نہ پہنچے، لہٰذا ان کو چھپانے کے بعد ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ باب الحوائج کا دربار ہے، یہاں پر نابینا آتے ہیں تو بینائی لے کر جاتے ہیں۔ آپ مولا امام مشیخ قاسم سے دوڑ لگا کے امام سے دعا کریں، اور آج کی تاریخ تو ایسی تاریخ ہے، آج کے روز آپ اور ایک جملہ آپ کی بیٹی جناب معصومہ کو انہوں نے زیارت کی ہوگی، آپ کی زیارت وہ تصدیق فرمائیں گے۔ آپ کی روایت ہے کہ معصومہ وہ بیوی ہیں کہ ایک شخص امام رضا کے دربار میں گیا، روزے میں
شرط، اور جانے کے بعد اس نے دعا کی۔ واقعی یہ کتابوں کے امام خواب میں آئے اور آن کے کہا کہ جاؤ پہلے ہماری بہن سے مانگو، اگر وہاں سے نہ ملے تب ہمارے دربار میں آنا۔ اس کا مطلب کہ یہی وجہ ہے جتنے بھی ظاہری زیارت کے جاتے ہیں نا، پہلے معصوم تم کے دربار میں جاتے ہیں، پھر امام رضا کے دربار میں۔ اس لیے یہ روایت میں ہے کہ معصوم تم کا روزہ وہ روزہ ہے کہ جہاں پر جنت کا ایک دروازہ کھلے گا، جنت کا ایک دروازہ۔ لہٰذا آپ کی بیٹی معصوم ہے بہت بڑا عظمت ہے، پوری مجلس چاہیے معصوم ہے کے حوالے سے گفتگو کرنے کا۔ آپ کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی شان شوکت ہے، اور آپ کی تمثیلی کا عالم اور علم کا مرتبہ، وہ سب باتیں میرے ذہن میں ہے کہ یہاں پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ سب آپ کو بہت بڑا آخری واقعہ سن لیجیے جلدی سے، اور اس کے بعد چونکہ مسائل سے آج پرہیز کرو گا، لہٰذا فضائل پر ہی انشاءاللہ آج کی تقریب ختم ہو جائے گی۔ تو جو مسائل کا وقت تھا وہ ہمارے فضائل کے کھاتے جانا نہیں تھا، تو 4 منٹ آپ کا اور اس سوال پر کیوں بند ہو۔ ہجری کا واقعہ ہے کہ شقیق نام کا ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ میں عازم حج ہوا، یعنی حج کی زیارت کے لیے، حج کی طواف کے لیے وہ اپنے گھر سے چلا۔ اس نے کہا کہ جب میں گھر سے نکلا تو راستے میں ایک مقام ملا جس کو مقام قادسیہ کہتے ہیں، مقام قادسیہ۔ حج کے لیے جب وہ نکلے تو راستے میں سفر کے دوران ایک مقام ملا، وہاں پہ وہ موجود رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک انسان ہے جو ایک کمبل اوڑھے ہوئے ہے اور ضعیف سا بدن کا، اور پیروں میں جوتیاں ہیں، اور وہ شخص جس کا رنگ گندمی رنگ تھا، سولا رنگ، اور وہ شخص وہاں بیٹھا اور چاروں طرف لوگوں کا ہجوم ہے اور باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے دور سے یہ سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی صوفی ہے جو لوگوں سے کچھ مانگنے کے لیے لوگوں کو پریشان کر رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں اس صوفی کو بتاؤں گا کہ لوگوں سے مانگنے کے بعد زندگی گزارنے کا مزہ کیا ہوتا ہے، لہٰذا آج میں اسے سبق سکھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ یہ سوچ کر میں اس کے قریب گیا، سنیے کا ایمان کا موضوع، میں یہ سوچ کر آخری بات ہے، یہ سوچ کر اس کے قریب گیا کہ میں یہ بات کہوں کہ میرے کہنے سے پہلے ہی وہ شخص مجھ سے مخاطب ہوا، اور مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے شقیق، کسی کے بارے میں سوء ظن رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سنیے گا مولا کا موضوع سنیں، جب یہ جملہ سنا بڑا متعجب ہوا، کبھی ہماری بات نہیں ہوئی، ابھی ہم نے اپنا نام نہیں بتایا، کہ آخر کون سا ایسا شخص ہے کہ جسے میرا نام تک معلوم ہو گیا۔ اس کے ذہن کی بات ہے کہ ضرور یہ کوئی صوفی نہیں، بلکہ ضرور کوئی بندہ صالح ہے، کوئی اللہ کا بندہ نیک ہے، اس کو یہ کرامت تو ملی ہے، کیونکہ ذہن کو متحیر کر میری بڑی بات کی ہے کہ بغیر نام اس کو نام پتا۔ اب اس نے کہا کہ یہ جملہ کہہ کے میں نے دیکھا کہ وہ شخص وہاں سے اچانک چلا گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، میں نے ڈھونڈا کہ میں اس سے جا کے سوال کروں، پوچھوں کہ تم کون ہو، لیکن بہت تلاش کرنے کے بعد اس سے میری ملاقات نہیں۔ ٹھیک ہے، شقیق یہ کہہ کے وہاں سے اس نے کہا کہ ہم لوگ وہاں سے نکل گئے۔ پھر ابھی دیکھیے قافلہ ایسے زیادہ پہ جاتا ہے نا، آپ بھی صحیح کریں گے، نجف سے لے کے کربلا ہے تو راستے میں بہت سے مناظر ہوتے ہیں، لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے الگ طریقے سے۔ اس نے کہا کہ میں وہاں سے پھر سفر پہ نکلا اور کچھ دور آگے بڑھا تو ایک مقام اور ہے جس کو وادی فضا کہتے ہیں۔ جب میں وادی فضا میں پہنچا تو میں نے کہا دیکھا کہ وہی شخص نماز میں مصروف ہے، نماز میں مشغول ہے، اور اس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کا جسم بالکل کام رہا۔ اللہ کے خوف سے میں اس کے اس سوال سے کہ میں یہ سوال لے کر اس کے پاس گیا، دل میں سوچ کے کہ اس سے معافی مانگوں جو میں نے وہاں سوچا تھا اس کے خلاف، لہٰذا میں شخص سے معافی مانگوں۔ یہ سوچ کے میں اس کے قریب گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد جیسے اس شخص کی نماز مکمل ہوئی کہ
مجھے صاف تھا، وہ شخص مجھ سے گویا ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اے شفیق، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جو اللہ کے یہاں توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دے گا۔ یہ کہہ کے اس نے کہا کہ یہ کہہ کے میں نے دیکھا کہ وہ شخص میری نظروں سے گزر ہو گیا۔ پھر میری تمنا رہ گئی کہ میں سوال کروں کہ یہ شخص کون ہے، اس کا نام کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ معجزہ اتنی بڑی کرامات سے کیسے ملی؟ اس نے کہا اپنے محمد سے میں چاہتا ہوں۔ اب راستے کی منزل طے ہوتی جا رہی ہے، حج کی طرف جا رہا ہوں، مکے کی طرف۔ اس نے کہا راستے میں جب اور آگے بڑھا تو ایک منزل اور ملی جس کو منزل زوالہ کہا گیا۔ کتابیں ذکر ہے ریفرنس موجود ہے، منزل زوالہ۔ اس نے کہا جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہی شخص کنویں کے قریب بیٹھا ہوا ہے، اور میرے ہاتھ میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، اور اس پیالے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کنویں سے پانی نکالے تاکہ پانی پیے۔ میں نے کیا دیکھا کہ اچانک ان کے ہاتھوں سے وہ کوزہ چھوٹا اور پانی میں کنویں میں گر پڑا۔ میں یہاں تک ان کے قریب پہنچا، میں نے سنا کہ وہ شخص آسمان کی جانب ہاتھوں کو بدل کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار تو ہی وہ ہے کہ جو مجھے کھانے کا اہتمام کرتا ہے، تو ہی وہ ہے جو میرے پیاس کا اہتمام کرتا ہے، لہٰذا تیری وجہ سے میں سیراب ہوتا ہوں، تیری وجہ سے مجھے پانی میسر ہوتا ہے، لہٰذا پروردگار میرے پاس ایک ہی برتن تھا جس سے میں پانی پیتا تھا، اور وہی برتن میرے ہاتھ سے چھوٹ کے کنویں میں گر گیا، لہٰذا میری التجا یہ ہے کہ تو اس برتن کو پانی سے پر کر کے واپس میرے ہاتھوں میں واپس کر۔ اس نے کہا جیسے یہ جملہ ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کنویں سے وہ تشت وہ پیالہ باہر نکلا اور پانی سے بھرا ہوا تھا، وہ امام کے ہاتھوں میں آ پہنچا۔ امام نے اسے اسی پانی سے وضو کیا اور 4 رکعت نماز انجام دی، 4 رکعت نماز ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ معجزہ ہے، اللہ اکبر، دل آپ کا بے چین ہو جائے گا جملہ سن کے ہمارے امام نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ بس آپ کی بات سنیے، بڑا متعجب ہوا، تعجب میں دیکھتا رہا۔ اس نے کیا دیکھا کہ مرتبہ کوئی شخص زمین سے خاک ہاتھوں میں لیتا ہے اور لینے کے بعد اسی کوزے میں ڈالتا ہے، اور ڈالنے کے بعد اسی کوزے میں سے کھانا برآمد کر جاتا ہے۔ وہ متعجب ہوا، قریب آیا آ کے کہتا ہے کہ اے شخص، اے مرد مومن، مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ کھانے کو مل جائے۔ امام نے وہی کوزہ اس کے حوالے کر دیا۔ اور سنیں گے جملہ، شفیق کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے، اور یہ جملہ تحریر ہے کتاب میں پڑھتا ہوں، یہ جملہ تحریر اور آج ہی پڑھ رہا تھا، بھولنے کی کوئی بات نہیں۔ اس میں شفیق نے یہ جملہ لکھا نے کہا کہ خدا کی قسم، جیسے ہی میں نے اس کوزے سے ہاتھ ڈالا، ڈالنے کے بعد اپنے دہن میں وہ خاک رکھا، اتنا لذیذ سدو کا مزہ آیا کہ جیسا لذیذ میں نے آج تک سدو کھایا نہیں تھا۔ یہ ہے میرے مولا کہ جو مٹی کو بھی کھانا بنا دے۔ اس پہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہمارے علماء وہ ہیں جو ٹھوکر مار دے تو مٹی سونا بن جائے، ماں کو کھا سکتے ہیں۔ یہ ساتھ میں ماں کا زمانہ بڑا بڑا شوق زمانہ، ستم گرمی کا زمانہ تھا، قید خانے میں رہے، قید میں زندگی گزار، لوگوں نے دشمنوں کو کوشش کی کہ لوگ امام کو چاہنے والے امام تک نہ آ پائے، لیکن امام اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کرواتے رہے، قید خانے میں رہے، وہاں رہ کے بھی ہدایت کرتے رہے۔ یہ تو وجہ تھی کہ قید خانے میں ایک کنیز کو جب بھیجا گیا ہے تو جاؤ امام کی ایمان کو بتاؤ، تو وہ یہ کہتی بھی نظر آئی۔ یہی وجہ تھی کہ جب امام کو قتل کرنے کے حالوں میں حکم دیا کہ امام کو قتل کر دو، تو اس قید خانے جو جیلر تھا اس نے یہ کہا، یہ لکھا کہ مجھے امام کو آزاد کرنے کی اجازت دے، اس لیے کہ 1 سال سے امام ہمارے قید خانے میں ہیں اور آج تک میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ جس کی بنا پر امام کو قتل کر دوں۔
جب بھی میں نے دیکھا تو نماز کی حالت میں دیکھا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، بس دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار کا واسطہ ہے کہ اسلام کا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ویسا بنانے کے جیسا ہمارے امام ہمیں چاہتے ہیں۔ پروردگار کا واسطہ ہے اہل بیت اسلام کے صدقے میں ہمیں 12 امام